گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین پر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین پر سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہے جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہے جہاں بلبل شیدا ہو کر، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمارا یہ زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہمارا یہ زوار مدینہ ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاں، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان بطش ربك لشديد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جس کا نام تھا ابو لہب، کیا نام تھا؟ اس کی بیوی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ابو لہب اور اس کی بیوی سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ کون تھے؟ کٹر دشمن۔ یہ عورت جو تھی، جو حضور کی سگی چچی تھی، یہ کانٹے خود بخود جنگلوں سے لے کر کے آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں میں چلتے وہ کسی سے یہ کام لینا پسند بھی نہیں کرتی، بلکہ خود حضور کی راہوں میں وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ معاذ اللہ۔
اور ابو لہب نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے۔ ابو جہل نے تو کوئی کسر ہی نہ چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھی کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور محمد عربی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے، آپ تمام لوگ یہ بتائیے، جب آپ لوگ سجدے میں آتے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ بھائی سبحان ربی الاعلی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مکے کی سرزمین ہے، محمد عربی علیہ السلام تمام کائنات کے مالک و مختار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شافع روز جزا ہے، دافع جملہ بلا ہے، لیکن حضور مکے کی گلیوں میں، مکے کی سرزمین پر سجدہ ریز ہے۔ لیکن ابو جہل بدبخت کافر آتا ہے، حضور کے پشت مبارک پر گندی اونٹ کی اوجڑی رکھتا ہے، معاذ اللہ، اونٹ کی اوجڑی جو پیٹ خدا پیٹ، اس گندی اونٹ کی اوجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس اوجڑی کو ہٹایا۔ بڑی ہی تکلیف دی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرات محترم، جو اللہ کی مقدس بارگاہ میں جتنا قریب ہوگا وہ اتنی ہی پریشانیاں جھیلے ہوئے ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ راہ خدا میں مجھے تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ راہ خدا میں مجھے تکلیف دی گئی۔ اب آئیے، حضور کی سگی چچی ہے، حضور کا سگا چچا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیاں ہیں کہ لوگ حضور کو پریشان کرنے کے لیے سرکار عربی علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعلان ہوا، اے محبوب اعلان کریں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، انی محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات محترم، ہم نے پوری سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے۔ کیا چیز تھی؟ جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، جب یہ نہیں کروایا، مطلب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوائیے، اس وقت لوگ آپ کو امین کہتے تھے، اپنی امانتیں کفار مکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے، حضور کو صادق کہتے تھے، حضور کو امین کہتے تھے، حضور کو سچا کہتے تھے، تمام چیزیں حضور پر نچھاور کرتے تھے۔ لیکن جب حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن سے حضور نبی کریم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کر جب حضور نے اعلان کیا ہے کہ کہو، گواہی دو کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے مخالفت کرنے والا جو تھا وہ ابو لہب تھا۔ اس نے کہا سرکار نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کر کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ تباہ ہو جائے، معاذ اللہ وہ یہ سمجھتا ہے، کیا کہا محمد رسول اللہ کے معاذ اللہ ہاتھ تباہ ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام پاک لینے پر ہمارے ہونٹ 2 مرتبہ خود چوم لیتے ہیں۔ ارے اس کی دلیل مت مانگو کہ انگوٹھے چومنے کا حکم کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں وہ چاشنی رکھی ہے، پہلے ہونٹ 2 مرتبہ خود چومتے ہیں۔ ذرا نام لیجیے سب لوگ، محمد رسول اللہ، تو پتہ لگے گا کہ تمام کائنات کے والی جو ہیں ان کے نام کو جب لیتے ہیں تو ہونٹ جب خود چوم لیتے ہیں، بعد میں انگوٹھے لگاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا چچا ہے، اس نے حضور کو مجنون کہا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کا قہر کیسا نازل ہوتا ہے ابو لہب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نبی علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا، لیکن اب قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اب جبریل امی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل کہ ابو لہب ہے، اس نے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب پوری آیت کریمہ نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ حضرات محترم، انداز تو دیکھیے، رب کعبہ کا محمد عربی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا سگا چچا ہو، اللہ قرآن مقدس کی پوری آیت نازل فرماتا ہے، پوری سورت
پتہ لگا کہ سگا ہو کتنا ہی قریبی ہو، حضور کا جو دشمن ہے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. کیوں؟ قرآن مقدس میں یہ سگا چچا تھا لیکن حضور کی شان میں گستاخی کی. اب ایک حدیث پاک اور سنیں، سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم کہتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی اور مال کی، پیسوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب تک محبت ان تمام پر غالب نہ ہوگی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار علیہ السلام کی محبت سب سے پہلے، اللہ اس کے رسول کی محبت. یہی درس ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یہی درس ہمیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یہی درس صابر کلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یہی درس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. آپ اوپر چلے جائیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے، یہی امام حنبل کا قول ہے، یہی امام مالک کا قول ہے، یہی امام محمد کا قول ہے، یہی امام ابی یوسف کا قول ہے کہ حضور کی محبت سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے. اگر حضور سے پہلے کوئی چیز رکھتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں ہے. قرآن مقدس فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. حضرات محترم، ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی جب قوم تھی، آپ نے سنا ہوگا قرآن مقدس میں پورا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، آپ نے پورا واقعہ سنا ہوگا، کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا کیونکہ طوفان نوح پوری دنیا میں آنے والا تھا. اللہ نے کہا کہ اے نوح کشتی تیار کرو. 950 سال تبلیغ کریے نوح علیہ السلام نے. کتنے سال؟ 950 سال. اس میں سے 80 یا اس سے کچھ کم یا زائد ایمان لے کر کے آئے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کشتی تیار کی گئی. ان لوگوں نے جو کفار تھے انہوں نے مذاق بنائی، اے نوح یہ کشتی کیا زمین پر تیراؤ گے؟ لیکن جب حکم الہی آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، یقین جانیے جب اللہ کا قہر نازل ہوا، عذاب الہی نازل ہوا، اللہ نے کہا نوح ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرو، ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرو. جنہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ تمام کشتی میں سوار ہو گئے اور جتنے بھی تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. کیوں؟ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ایمان والے کشتی میں سوار ہیں. پوری دنیا میں طوفان نوح آیا، نوح کے سامنے ایک تنور تھا، وہاں سے حکم الہی ہوا، اس تنور میں سے پانی چشمے بہنا شروع ہوئے. آسمانوں نے اپنے دروازے کھولے ہیں، زمین نے اپنے چشمے کھولے ہیں. اب پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ طوفان نوح جب آیا ہے تمام کو غرق کر دیا، لیکن جو اس کشتی میں سوار تھے ایمان والے وہ بچا لیے گئے. اب بتائیے کشتی میں جو سوار تھے وہ ایمان والے تھے یا نہیں؟ تمام ایمان والے تھے. ہمارا ایمان ہے تو پتہ لگا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں آج ہماری جو قوم ہے اس میں یہ عموماً بات چل رہی کہ گانے بجانے کے رواج اور دیگر جو چیزیں ہیں، زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، ڈھول تاشوں کی کثرت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قریب ان تمام چیزوں کا رواج اس طرح چلے گا کہ ان میں خوب زیادتی ہونے لگے گی. ہم دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دیواروں سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو جو ہے ہلکے میں لیتے ہیں، کسی گناہ کو ہلکے میں لینا بھی، جیسے کہ جھوٹ ہے. قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں عموماً آج یہ پایا جاتا ہے کہ مطلب جھوٹ کو ہلکا جان لیا کہ کہاں ہے مسجد میں یا مسجد اعظم نگر میں ہے، کہہ دیا کہ بھائی روڈ ویز میں ہے. جھوٹ کو ہلکا جانا، جس نے گناہ کبیرہ کو ہلکا جانا وہی کفر، وہ بھی کفر کی وادیوں میں اترے گا. کیوں؟ جو گناہ نص قطعی سے ثابت ہیں ان کو ہلکا جاننا کفر ہے. حضرات محترم، آج جھوٹ بولنے کی زیادتی، گانے بجانے کی زیادتی، زنا خوریاں. زنا یہی نہیں کہ انسان مرد مردوں کے ساتھ، مرد عورتوں کے ساتھ، بلکہ اپنی نگاہوں کو کسی دوسری غیر محرم عورت کی طرف ڈالنا بھی یہ آنکھوں کا زنا ہے. کیا ہم یہ سوچتے چلے جائیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ شیطان کی چیز ڈال رہا ہے،
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. انسان دھیرے دھیرے قبر کی جانب بڑھ رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن کب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، لیکن مجھے یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کل ہی میری موت ہے. کیا مجھے معلوم ہے کہ آج یہاں میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کل میرا انتقال ہو جائے؟ لیکن یاد رکھیے گا، اگر گناہ کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. زنا کرتے ہوئے کوئی رخصت ہوا تو زنا کی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. چوری کرتے ہوئے رخصت ہوا، کل قیامت کے دن چوری کرتا ہوا اٹھایا جائے گا. اگر جھوٹ بولتا ہوا رخصت ہوا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ابو لہب جو تھا وہ ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل جو تھا وہ ہلاک کر دیا گیا، عتبہ آیا ہلاک کر دیا گیا، شیبہ آیا ہلاک کر دیا گیا. لیکن آج بھی پوری کائنات میں، اور انشاءاللہ یہ اللہ اس کے رسول کی خبریں ہیں، جھوٹی نہیں ہو سکتی. زمین ہل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات ہو کر کے رہے گی. رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام کائنات میں اسلام پھیل کر کے رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا میں پھیلیں گی. جو آج حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ریلی نکال کر کرتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ پوری کائنات میں فقط ایک نعرہ ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت دیجیے، اہل بیت اطہار کی محبت دیجیے. جب صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت ان کے سینوں میں داخل ہو جائے گی، الحمدللہ انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، انہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا. انشاءاللہ پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. فقط غریب نواز کے نعرے لگانے سے، غوث اعظم کے نعرے بلند کرنے سے، اعلیٰ حضرت کے نعرے بلند کرنے سے حقیقت میں جنت نہیں ملے گی. حقیقت میں جنت جب ملے گی جب ان بزرگوں کے جو انہوں نے فعل ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، ان کو اپنی پوری زندگی میں اتارنا پڑے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ادھر دیکھیں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علامہ حسن رضا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مرتبے نہیں مل گئے، صاحب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مرتبے نہیں مل گئے، بلکہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنی مشقت، اتنی پریشانی جھیلے ہوئے ہوتا ہے. حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی مرتبے نہیں مل گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہے اور پکارا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور فرما دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ کو پورا قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام گوئی کرتا ہوا نظر آئے گا. حتیٰ کہ آپ قل هو اللہ احد کے قل پر نظر ڈالیں گے تو قل بھی کیا کہتا ہے. ذرا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی کی زبانی سنیں کہ قل کہہ کر بھی رب نے اپنی بات تیرے منہ سے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. تو اپنے بچوں کو سچے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت فقط محبت وہ والی نہیں کہ 10 محرم تک کی محبت، بلکہ جب سے پیدا ہو اور جب مرے، پیدا ہونے سے مرنے تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے سینوں میں اترے گی. انشاءاللہ ان کے ٹھکانے جنت رہیں گے. لیکن اگر امام حسین کا نام لیتے ہیں، فقط 10 محرم تک کے امام حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ کام یہ ہے تعزیت نکالنا، ڈھول تاشے بجانا اور یزیدیوں والے کام کرنا. تو اس کا یہ تعزیت داری اور یہ ڈھول تاشے کرنا یہ یزیدیوں کے کام تھے. جب امام حسین
اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خنجر پر رکھ کر یزیدیوں نے گھمائے تھے تو ڈھول تاشی بجائے گئے تھے، اس پر بھی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے عبادت کرتے تھے، ملتے تھے، انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ ان پر عذاب کس طرح نازل ہوا، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام ایک نبی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، معاذ اللہ بولیے سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں آپ قوم لوط کی تباہ کاریاں پڑھیے، کس طرح قوم لوط تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرات محترم دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کس طرح عذاب الہی نازل ہوا؟ قوم لوط تھی، عذاب میں ملوث تھی، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، تمام واقعہ ہے مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل اس قوم پر عذاب لے کر کے نازل ہو۔ حضرات محترم جبریل امین جاتے ہیں، 600 پر ہیں، ایک پر اس بستی پر لے جاتے ہیں اور نیچے سے اس بستی کی جڑوں سے اٹھا کر کے آسمان میں لے جاتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ آسمان میں لے جا کر کے اس بستی کو پلٹتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری بستی ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے۔ تو پتہ لگا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ بتائیے کیا معلوم ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 استاد تھے۔ کون تھے؟ 3 استاد تھے، بڑے ہی نماز کے پابند، روزے دار، عالم اور بظاہر میں عالم باعمل۔ لیکن یہ زمانہ جو حضرت سفیان ثوری کا گزرا ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایک استاد کا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور جوانی میں پیٹھ ٹیڑھی کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا سنو، میرے 3 استاد تھے، ان میں سے جب ایک کا وصال کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ قرآن مقدس لے کر کے آؤ، قرآن مقدس لے کر کے آئے۔ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مقدس کو چومیں گے، سینے سے لگائیں گے کیونکہ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ اکبر، قرآن مقدس کو لایا جاتا ہے، ایک استاد قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے مرنے کا وقت ہے، کہتا ہے میں اس کے تمام علوم سے انکار کرتا ہوں، میں یہودیوں کی مرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے استاد کا کیا علم ہوا؟ اس نے قرآن پاک منگایا، قرآن پاک منگا کر اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں نصرانی ہو کے مرتا ہوں۔ ایک تیسرے استاد جو تھا ان کا، اس نے قرآن مقدس کو منگایا اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں مجوسی یعنی آگ پرست جو آگوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہو کر کے مرتا ہوں۔ حضرات محترم، ان تینوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، حالانکہ پوری زندگی نمازوں کو قائم کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، صدقے دیتے رہے، فطر زکات ادا کرتے رہے، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ فقط جبے کبے پہننے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے فقط جنت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے دل میں خوف الہی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ گناہ کرو، چھپ کر بھی 7 تالوں میں گناہ کرو، لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس بات کا خوف رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو، لیکن امید بھی ہو، رب کعبہ کی بارگاہ سے امید بھی ہو کہ میرا رب مجھ کو بخش دے گا، میری شفاعت حضور فرما دیں گے۔ اور ایمان نام ہی ہے، امید اور خوف الہی کے درمیان کا نام ہے ایمان۔ حضرات محترم، تو کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا خاتمہ کیا ہوگا۔ ابلیس جو تھا وہ جب معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، وہ لوح محفوظ پہ ایک چیز دیکھا کرتا تھا اور کہتا تھا کون ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ نہیں کرے گا آدم علیہ السلام کو۔ لیکن جب اللہ کا اعلان ہوا فسجدوا الا ابلیس، قرآن نے فرمایا تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ اس دن پتہ لگا کہ ہائے وہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ خاتمہ کیا ہوگا۔ دیکھیے بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خاتمے کا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا خوف برقراری کہیں ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اور ایمان کا دامن کیسے مضبوط ہوگا ایمان؟ الحمدللہ اس وقت میں بہت پرفتن دور ہے، گمراہ فرقے ٹہل رہے ہیں،
बुजुर्गों का दामन, औलिया किराम का दामन मजबूती के साथ थाम लिए। जब औलिया किराम का दामन थाम लेंगे इंशाअल्लाह आपके और हमारे ईमानों की हिफाजत हो जाएगी। ईमान की ऐसे आपकी बिना पर क़यामत के दिन बख्शिश होंगी। मैं यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके नजदीक शफाअत करे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन शफाअत करेंगे, क्योंकि शाफ़ाए रोज़े जज़ा है, उसी की तो करेंगे जिसका खात्मा ईमान पर हुआ होगा। लेकिन जिसका खात्मा ही ईमान पर ना हुआ हो तो उसकी शफाअत नहीं होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह कुफ्र और शिर्क के अलावा अल्लाह तमाम गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क को माफ नहीं करेगा। हो सकता है वो छोटा सा गुनाह जो हम झूठ समझते हो आखिरी वक्त में हमारा ईमान ले जाए। किसी गुनाह को छोटा मत समझिए और किसी छोटी सी नेकी को हल्का ना जानिए। देखिए छोटी सी नेकी रास्ते से पत्थर हटाना हो सकता है कल क़यामत के दिन आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाए, और छोटा इस झूठ को छोटा समझना हो सकता है ये आपका हमारा ईमान ले जाए। अल्लाह ताला हमें ईमान में पुख्तगी अता फरमाए, बिलखुसूस हमें गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और कल क़यामत के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग एक बार तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हमारे